کیا قرآن کریم میں لفظ شیعہ کا استعمال ہوا ہے؟ صرف ایک نبی کا نہ ماننا، ان کا انکار کرنا کیسا ہے؟ کیا کسی کی جاسوسی کرنا، ان کے عیب بیان کرنا صحیح ہے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب سلمان سے فرماتے ہیں کہ اے سلمان، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن کی تلاوت گناہوں کا کفارہ، دوزخ سے نجات، عذاب سے امان کا وسیلہ ہے، اور جو کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے خدا اسے ہر آیت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 105 سے 113 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 105 سے لے کر 111 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون۔ یوں ہی نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا کہ جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا یقینی امانت دار پیغمبر ہوں، تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ رسالت پر کچھ اجرت تو مانگتا نہیں، میری اجرت تو بس سارے جہان کے پالنے والے خدا پر ہے، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ لوگ بولے جب کمینوں، مزدوروں وغیرہ نے لالچ سے تمہاری پیروی کر لی ہے تو ہم تم پر کیا ایمان لائیں۔ آیات کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے بعد آئیے ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ قرآن میں جناب نوح علیہ السلام کا نام 43 بار آیا ہے، اور اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب نوح علیہ السلام کا شیعہ قرار دیا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ سورہ صافات آیت نمبر 83۔ اور جناب نوح کے نام پر قرآن کا ایک پورا سورہ ہے۔ جناب نوح کو خدا کا سلام ایک خصوصی سلام ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین سورہ صافات آیت نمبر 79۔ اللہ نے جناب موسیٰ، جناب ہارون اور جناب ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلام بھیجا ہے، لیکن کسی کے بارے میں بھی فی العالمین کا جملہ نہیں ہے۔ انبیاء کی تاریخ کا علم انسان کو ان کا گرویدہ و عاشق بنا دیتا ہے، اور انسان میں صبر و استقامت کا جذبہ جگا دیتا ہے۔ ترجمہ، تلاوت اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء کا مقصد ایک ہے، اسی لیے کسی ایک پیغمبر کو جھٹلانا ایسا ہی ہے جیسے سارے انبیاء کو جھٹلانا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جناب نوح کی قوم نے صرف جناب نوح کو جھٹلایا تھا، لیکن قرآن نے کہا المرسلین یعنی سارے انبیاء کو جھٹلایا۔ نمبر 2، قبیلے اور امتیں اپنے رہبروں، لیڈروں اور بڑی شخصیتوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ نمبر 3، جناب نوح سے پہلے بہت سے پیغمبر گزرے ہیں۔ نمبر 4، دین کی تبلیغ میں احساس اور عاطفے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، انبیاء کا اخلاق اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ برادرانہ تھا۔ نمبر 6، مبلغ کے لیے لوگوں کے کلچر، زبان، آداب و رسوم اور لوگوں کی کمزوری اور بہت پہلو سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اخوہم، جو شخص لوگوں کا بھائی ہے وہ ان کی فکروں اور ان کے بہتر اور کمزور پہلوؤں سے آگاہ ہے۔ نمبر 7، سوال کے ذریعے ضمیروں کو بیدار کریں۔ نمبر 8، انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے اور ان کی اطاعت کے لیے باتقوار روح اور جذبے کی ضرورت ہے۔
نمبر 9، نبوت انسانیت کے فائدے کے لیے ہے اور انسان کی نجات کے لیے۔ نمبر 10، امانت داری، مہربانی اور آپ کا اچھا ماضی لوگوں پر آپ کی گفتگو کے اثر کرنے کی وجہ ہیں۔ نمبر 11، جو شخص پیغام لے کر جائے اس کے لیے امین ہونا سب سے پہلی اور اصلی شرط ہے۔ نمبر 12، بعض موقعوں پر اپنے کمالات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ نمبر 13، دنیا داری اور الہی رہبر و لیڈر کی اطاعت دو الگ چیز نہیں ہے۔ نمبر 14، اللہ کے حکم اور فرمان کو زندہ کرنے کے لیے اپنی اطاعت اور بات ماننے کی دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اطیعون کا جملہ فاتقوا اللہ کے ساتھ آیا ہے۔ نمبر 15، دینی مبلغ کو مادی توقع و امید نہیں رکھنی چاہیے اور ان سے کچھ مانگنا نہیں چاہیے۔ گفتگو اور بات کے اثر ہونے کی شرط خلوص اور اخلاص ہے۔ نمبر 16، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، ان سے بے نیاز ہوتا ہے۔ نمبر 17، اللہ نے دینی مبلغ کے اجر و ثواب کو خود پر لازم و واجب قرار دیا ہے۔ نمبر 18، دینی رہنما اور لیڈر کو ایسی جگہ سے دور رہنا چاہیے جہاں دنیا پرستی کی تہمت کا امکان ہو۔ نمبر 19، معنوی کاموں کو اجرت اور بدلے کی نیت سے انجام نہ دیں۔ سورہ قلم میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون۔ نمبر 20، اللہ پر ایمان اور تقوی الہی رسول پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت کرنے کا پیش خیمہ ہے۔ نمبر 21، تربیت اور ترقی کے لیے ایک کام کو بار بار انجام دینا ضروری ہے۔ ان چند آیتوں میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم آیا ہے۔ نمبر 22، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ممکن ہے کہ یہ ایمان لانے میں رکاوٹ بن جائے، کیونکہ ظالم و مستکبر کی نگاہ میں مومنین پست اور گرے ہوئے ہیں۔ نمبر 23، انبیاء کے ناصر و مددگار زیادہ تر فقراء اور گمنام لوگ تھے۔ نمبر 24، حق باتوں کو اور مکتب حق کو اس کے ماننے والوں کے گمنام ہونے کی وجہ سے پست اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 25، انبیاء کی تعلیمات معاشرے کی غلط بے عدالتی اور ڈسکرمنیشن کا خاتمہ کرتی ہے۔ تو ناظرین آئیے اب سنتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 112 اور 113 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون۔ نوح نے کہا، یہ لوگ جو کچھ کرتے تھے مجھے کیا خبر اور کیا غرض، ان لوگوں کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم اتنی سمجھ رکھتے۔ ان آیات میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ اسلام میں ہم ظاہر کے ذمہ دار ہیں، اور اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ہمیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ آپ کو دل سے یقین نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک دوسری آیت میں نبی کریم کو حکم دیتا ہے کہ جو لوگ دن رات اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس سے نزدیک ہونے کے لیے اسے پکارتے ہیں، انہیں خود سے دور نہ کیجیے۔ ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، نہ آپ ان کے حساب کتاب کے ذمہ دار ہیں اور نہ ہی وہ آپ کے حساب کتاب کے ذمہ دار ہیں، اور اگر آپ ان کو خود سے دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 52۔ بہترین اور اہم نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء اللہ کی مرضی کے بغیر لوگوں کے پچھلے اعمال سے واقف نہیں ہیں۔ نمبر 2، یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، لوگوں کی کنجی زندگی کی جاسوسی اور ان کے عیب کو بیان کرنا سخت منع ہے۔ نمبر 4، اللہ بندوں کو پہچانتا ہے اور وہی حساب لینے والا ہے، تو پھر ہمیں کیا کام کہ کسی کے بارے میں اپنی رائے دیں۔ نمبر 5، دوسروں کے بارے میں فیصلے کے لیے ان کے آج کے سچے ایمان اور نیک عمل پر نگاہ رکھیں اور ان کے ماضی اور پچھلے حالات کو ان کے سامنے بیان نہ کریں۔ نمبر 6، ماضی کا خراب ہونا لوگوں میں تغییر و تبدیلی لانے اور توبہ کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ نمبر 7، انبیاء کی ذمہ داری لوگوں کی اصلاح کرنا اور انہیں توحید کی طرف دعوت دینا ہے۔ انبیاء لوگوں کے حساب کتاب کے ذمہ دار
نہیں ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قرآن مجید میں لفظ شیعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے اور جناب نوح کو شیعہ کہا گیا ہے۔ تمام انبیاء کا ہدف اور مقصد ایک ہے، اس لیے کسی ایک کا انکار کرنا تمام کے انکار کرنے کے برابر ہے۔ اسلام میں جاسوسی کرنا، کسی کو عیب کو بیان کرنا سخت منع ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔